لاہور کے مغل پورے کے علاقے میں واقع بہادر خان کوکل تاش کا یہ مقبرہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی ہر اینٹ کے پیچھے ایک ایسے بہادر جرنیل کی کہانی چھپی ہے جس نے مغلوں کو بہت سی بڑی جنگوں میں فتح حاصل کروا کر دی۔ یہ مغل دور کی ایک ایسی شخصیت تھا جو اپنے عروج کے وقت شاہی دربار کی جان تھا، لیکن اس کے آخری دن قید تنہائی میں گزرے۔ اس مقبرے کی اینٹوں میں بہادر خان کی بہادری، مغل دربار کی سازشوں اور تخت دہلی کے زوال کی داستان چھپی ہوئی ہے۔ اس مقبرے کو کبھی ڈانس کلب بنایا گیا تو کبھی تھیٹر، کبھی یہ ویئر ہاؤس بن گیا تو کبھی پیروں فقیروں کی اماج گاہ۔ دراصل بہادر خان کا اصل نام میر ملک حسین تھا اور یہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا رضائی بھائی تھا۔ بہادر خان بچپن سے ہی شاہی محل کے ماحول میں پلا بڑھا اور شہزادے اورنگزیب کے ساتھ پرورش پائی۔ یہی وجہ تھی کہ جوانی میں وہ اورنگزیب کا نہایت قریبی ساتھی بن گیا۔ اورنگزیب اسے اپنا بھائی سمجھتا تھا اور اسے دربار میں خاص عزت حاصل تھی۔ بہادر خان کی طبیعت میں وقار اور بہادری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ قدآور اور دلیر اور انتہائی سمجھدار جرنیل مانا جاتا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ عہد عالمگیری کے مشہور مورخ خافی خان نے بھی بہادر خان کو باوقار اور صاحب تدبیر امیر قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے زندگی میں 22 بڑی جنگوں میں فتح حاصل کی۔ ہر معرکے میں وہ اپنے جسم پر گہرے زخموں کے نشان لے کر لوٹا، مگر ہمیشہ سرخرو ہوا۔ مغل فوج میں اس کا روب تھا اور دشمن اس کے نام سے کانپتے تھے۔ بہادر خان کی صلاحیتوں اور خدمات کے اعتراف میں اورنگزیب نے اس سے بلند القابات سے بھی نوازا۔ سن 1673 میں شاہی فرمان کے تحت میر ملک حسین کو خان جہاں بہادر کوکل تاش کا خطاب ملا اور 2 سال بعد 1675 میں مزید بڑھا کر ظفر جنگ کا لقب بھی حاصل ہوا۔ بہادر خان نے نہ صرف شمالی ہند میں بلکہ دکن کے محاذوں پر بھی مغل سلطنت کے لیے بڑا کام کیا۔ وہ مرہٹوں کے خلاف اورنگزیب کی طویل جنگوں میں پیش رہا۔ پھر اس نے دکن میں گورنر مقرر ہو کر کئی بغاوتوں کو بھی کچلا۔ شیواجی جیسے چالاک دشمن سے بھی 2 ہاتھ کیے۔ کبھی فتح نے اس کے قدم چومے تو کبھی تقدیر نے اس کا ساتھ نہ دیا، لیکن بہادر خان کی وفاداری میں فرق نہ آیا۔ مغل دربار بظاہر جگمگاتا تھا، مگر پس پردہ سخت سازشوں اور رقابتوں کا اکھاڑا بھی تھا۔ شہزادوں کے درمیان تخت کے لیے خون ریز رساکشی، امیروں کی گروہ بندیاں اور درباری سازشیں سلطنت کے ایوانوں میں ہر دم گردش کرتی تھی۔ خود اورنگزیب نے بھی اپنے باپ شاہ جہان کو قید کر کے اور بھائیوں کو شکست دے کر تخت حاصل کیا تھا۔ اس لیے اسے علم تھا کہ اقتدار کے کھیل میں کسی پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ اورنگزیب نے اپنے امراء کی ذرا سی غلطی یا ناکامی پر سخت باز پرس کرتا تھا۔ دربار میں ہر شخص دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا رہتا تھا تاکہ بادشاہ کی نظر میں خود کو بہتر اور دوسروں کو ناقابل اعتبار ثابت کر سکے۔ اس ماحول میں بہادر خان اگرچہ اورنگزیب کے منظور نظر تھا، لیکن حاسد نظروں سے بچنا آسان نہیں تھا۔ بعض مورخین اشارہ دیتے ہیں کہ دربار کے کچھ با اثر حلقے بہادر خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے ناخوش تھے اور وہ حلقے اورنگزیب کے کان بھرنے لگے کہ بہادر خان مرہٹوں کے خلاف مہمات میں توقع کے مطابق کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا، یا شاید دانستہ پسو پیش سے کام لے رہا ہے۔ حقیقت میں مرہٹوں کی سرزمین کے دشوار گزار میدان اور طویل جنگ نے خود اورنگزیب کی بھی کمر توڑ دی تھی، مگر قصور بہادر خان کے سر تھوپ دیا گیا۔ غالباً 1690 کی دہائی کے آغاز میں مرہٹا کے محاذ پر ایک اہم قلعے کی مہم میں مغل فوج کو پسپائی ہوئی تو اورنگزیب کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس ناکامی کا ذمہ دار بھی بہادر خان کو ٹھہرایا گیا۔ نتیجتاً شاہی غضب نے اپنی مہربان آنکھیں پھیر لیں۔ بہادر خان کو دکن سے واپس بلا کر پہلے الہ آباد اور پھر لاہور کی صوبے داری پر مامور کر دیا گیا۔ شاید بظاہر یہ انعام تھا، مگر دراصل مرکز سے اسے دور کر کے اس کی طاقت کو کم کر دیا گیا تھا۔ 11 اپریل 1691 میں بہادر خان کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے لاہور پہنچ کر اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ لاہور اس زمانے میں مغل صوبے کا صدر مقام تھا اور شاہی دربار کا اہم مرکز۔ بہادر خان نے یہاں انتظام سنبھالتے ہی اپنی قابلیت دکھانے کی کوشش کی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تقریباً 2.5 سال بعد جون 1693 میں اورنگزیب نے اچانک بہادر خان کو لاہور کی صوبے داری سے معزول کر دیا۔ اس معزولی کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، تاریخ پوری طرح واضح نہیں کرتی، لیکن اندیہ ملتا ہے کہ دربار کی سازشوں اور خود شہنشاہ کی ناراضگی نے وفاداری اور بہادری کے سارے صلے خاک میں ملا دیے تھے۔ جو شخص میدان جنگ میں کبھی دشمن سے نہیں ہارا تھا، اسے اپنے ہی بادشاہ کے غیظ و غضب کے آگے جھکنا پڑا۔ معزولی کے بعد بہادر خان پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ باقی زندگی اس نے گوشہ نشینی اور مفلسی میں لاہور میں ہی گزاری۔ مغل دربار کی یہی ریشہ دوانیاں اور اپنوں کی ناقدری دراصل اس عظیم سلطنت کے زوال کی ابتدا تھی۔
4 سال تک عطاب میں رہنے کے بعد بالآخر 23 نومبر 1697 کو بہادر خان نے لاہور میں دار فانی سے کوچ کیا۔ ایک عہد کا دلیر سپاہی دنیا سے رخصت ہوا تو شاید بہت کم لوگ اس کے جنازے میں شامل تھے، مگر جو بھی ہوں گے یقیناً اشکبار تھے کہ ایک بہادر جرنیل کا اس طرح انجام ہوا۔ روایت ہے کہ بہادر خان کی میت کو لاہور شہر کے شمال میں مغل پورے کے نزدیک ایک باغ میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ جگہ پرسکون اور سرسبز تھی، جیسے کہ مغل امراء اپنی آخری آرام گاہ کے لیے پسند کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے باوجود ناراضگی کے اپنے رضائی بھائی کی موت پر افسوس کا اظہار کیا تھا اور شاہی خزانے سے ایک مقبرہ تعمیر کرنے کی اجازت بھی دی تھی۔ یوں بہادر خان کے انتقال کے فوراً بعد اس کی یاد میں اس عالیشان مقبرے کی تعمیر شروع ہوئی، جو 1697 کے آخر سے 1698 تک مکمل ہوا۔ یہ مقبرہ اس دور میں بہادر خان کی شان اور سٹیٹس کی جھلک پیش کرتا تھا۔ مقبرے کا نقشہ 8 پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک بلند چبوترے پر قائم کیا گیا ہے، جس تک چاروں طرف سے سیڑھیاں جاتی تھیں۔ ہر پہلو پر بلند محرابی دروازے اور طاقچے بنائے گئے جو ایرانی تیموری طرز تعمیر کی یاد دلاتے ہیں۔ اندر اور باہر کی دیواروں پر خوبصورت کندہ کاری اور نقش و نگار تھے۔ خاص طور پر ہر محراب کے اوپر سنگی نقش و نگار بنائے گئے تھے جو آج بھی کچھ باقی ہیں۔ شروع میں پورے مقبرے کو سرخ اینٹوں سے تعمیر کر کے اس پر چونے کا پلستر اور سنگ مرمر کی پرت چڑھائی گئی تھی۔ گنبد کا قطر تقریباً 32 فیٹ تھا اور یہ ایک اونچے ڈھول نما بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ یہ گنبد دور سے ہی اپنی شان و شوکت دکھاتا تھا اور اس زمانے میں لاہور کی بلند ترین عمارتوں میں سے تھا۔ کہتے ہیں کہ بہادر خان کے مقبرے کا انداز کچھ حد تک انارکلی کے مقبرے کے گنبد سے ملتا جلتا ہے۔ اگرچہ بہادر خان کا انتقال انارکلی کے بعد ہوا، لیکن شاید اس مقبرے کے معمار کو انارکلی کے مقبرے کا نقشہ پسند آ گیا ہو، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پرانی روایات کے مطابق، جو شاید حقیقت پر مبنی نہ ہو، یہ مقبرہ اکبر کے زمانے میں ہی کسی ایسے معمار نے تعمیر کیا ہو جو انارکلی کے مقبرے کا ہم اثر تھا۔ یہ مقبرہ کبھی اپنی شان و شوکت میں نمایاں ہوگا۔ اس کے اندر ایک خوبصورت سنگ مرمر کی قبر تھی جس پر بہادر خان کا نام اور تاریخ کندہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، دور بدلتے گئے، اور آج جب یہاں نظر دوڑائی جاتی ہے تو اس شان و شوکت کا کوئی نشان باقی نہیں دکھائی دیتا۔ وہ پتھر کی قبر مٹی میں مل چکی ہے اور اب یہاں بس ایک بے شناخت سی مٹی کی قبر باقی رہ گئی ہے۔ مقبرے کے گرد کبھی ایک وسیع باغ اور احاطہ ہوا کرتا تھا۔ مغل روایات کے مطابق اکثر مقبروں کو باقاعدہ باغ میں بنایا جاتا تھا، جنہیں چہار باغ کی طرز پر سجایا جاتا تھا۔ بہادر خان کے مقبرے کے اطراف بھی ٹھنڈی چھاؤں والے درخت، پھولوں کی کیاریاں اور فوارے ہوں گے۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد لاہور پر سکھ حکمرانوں کی عملداری قائم ہو گئی۔ ابتدائی طور پر تو اس مقبرے کو شاید کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، لیکن جلد ہی وہ وقت بھی آیا جب اسے بے حرمتی اور بے قدری کا سامنا کرنا پڑا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں لاہور کے بہت سے مغل دور کے مقبرے اور عمارات اپنی اصل حالت میں نہیں رہ سکے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق رنجیت سنگھ نے شاہی مقبروں سے قیمتی سنگ مرمر اتروا لیا تھا تاکہ اپنی عمارتیں سنوار سکے۔ بہادر خان کے مقبرے کا بھی جو سفید سنگ مرمر اور قیمتی سنگ سیاہ گنبد پر اور بیرونی دیواروں پر جڑا تھا، اسے اکھاڑ لیا گیا۔ آج مقبرے کی اینٹوں میں جا بجا بڑے سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ زخم ہیں جو سنگ مرمر اور قیمتی پتھر نکالنے کے لیے کیے گئے تھے۔ گنبد کا سفید ملمہ اتر جانے کے بعد نیچے سے سرخ پختہ اینٹوں کا دل نکل آیا، جو صدیوں سے موسموں کا مقابلہ کرتی رہی ہیں۔ سکھ دور میں مقبرے کے ارد گرد کا باغ بھی عدم توجہی کا شکار ہو گیا۔ نہروں اور فواروں کا نام و نشان مٹ گیا اور کئی حصے اجڑ گئے۔ پھر 1849 میں پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور سکھ سلطنت کا بھی خاتمہ ہوا۔ برطانوی عہد میں ابتدا میں تو کچھ عرصہ یہ مقبرہ یوں ہی ویران پڑا رہا، مگر رفتہ رفتہ انگریز افسروں کی نظر اس کی خستہ لیکن وسیع عمارت پر پڑی۔ انگریز لاہور میں اپنے فوجی تربیتی مرکز یعنی میاں میر چھاونی قائم کر چکے تھے، جو اس مقبرے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ چنانچہ یہ جگہ انہیں اپنی تفریح کے لیے موزوں لگی۔ کہتے ہیں کہ برطانوی دور کے شروع میں کچھ عرصہ یہ مقبرہ تھیٹر اور ڈانس ہال کے طور پر بھی استعمال ہوا۔ ذرا تصور کریں، جو عمارت ایک مقبرہ تھی، وہاں اب انگریز افسر رقص و سرور کی محفلیں سجاتے تھے، قندیلیں جلتی تھیں، گھنگرو بجتے تھے، تالیاں گونجتی تھیں۔ یہ شاید اس عمارت کی قسمت کا سب سے عجیب اور المناک موڑ تھا کہ ایک شاہی سپہ سالار کی آخری آرامگاہ کو ناچ گھر بنا دیا گیا۔ مگر یہ بے حرمتی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ لاہور میں ریلوے لائن بچھائی گئی اور مغل پورہ ریلوے ورکشاپس قائم ہوئی۔ بہادر خان کا مقبرہ جس باغ میں تھا، اس کے بڑے حصے پر اب ریلوے کا قبضہ ہو چکا تھا۔
انگریز سرکار نے اس مقبرے کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک سٹور ہاؤس یا گودام کا درجہ دے دیا۔ مقبرے کے اندر ساز و سامان اور ریل کے پرزے رکھے جاتے تھے، دیواروں پر کیلیں ٹھونکی گئیں، سامان رکھنے کے لیے کھونٹیاں گاڑی گئیں۔ یوں رفتہ رفتہ مقبرے کی بچی خوشی خوبصورتی بھی مان پڑ گئی اور یہ ایک گودام کی صورت میں مزید شکستہ ہو گیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک یہ حال تھا کہ بہادر خان کا نام لوگوں کو بھول چکا تھا۔ 1890 کے قریب مشہور مورخ سید محمد لطیف نے لاہور کی تاریخی عمارات پر ایک کتاب لکھی، تو اس میں انہوں نے بھی غلطی سے اس مقبرے کو اکبر اعظم کے دور کے کسی امیر کا مقبرہ قرار دے دیا۔ شاید چونکہ مقبرے پر کوئی کتبہ نہیں تھا اور شکل پرانی لگتی تھی تو اندازہ لگایا گیا کہ یہ اکبری دور کی تعمیر ہے۔ یوں بہادر خان کی شناخت تاریخ کے دھندلکے میں کھو گئی۔ بعد میں 20ویں صدی کے محققین نے تصحیح کی کہ دراصل یہ اورنگزیب کے عہد کے بہادر خان کا مزار ہے، نہ کہ اکبر کے زمانے کے کسی امیر کا۔ لیکن عام لوگوں تک یہ بات کہاں پہنچی؟ آس پاس بستی کے رہنے والوں کے لیے یہ بس ایک لاوارث مقبرہ تھا۔ برسوں کی غفلت نے اس مقبرے کو دیو مالائی کہانیوں اور افسانوں میں ڈھال دیا۔ یہاں کے لوگوں نے بتانا شروع کر دیا کہ رات کے سناٹے میں اس ویرانے سے عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ شاید یہاں جن بھوتوں کا بسیرا ہے، تو کوئی اسے گمنام فقیر کی درگاہ سمجھ کر احتراماً خاموش ہو جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بیشتر لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں کون دفن ہے۔ کئی دہائیوں تک اس جگہ کو صرف مغل پورے والا پرانا مقبرہ کہا جاتا رہا۔ نہ کوئی چراغ جلانے آتا، نہ فاتحہ پڑھنے، بس قبر پر دھول جمتی رہی۔ بعض لوگوں میں یہ روایت ضرور تھی کہ جمعرات کی شام یہاں جا کر فاتحہ پڑھنے کے نہ جانے کون سی بزرگ ہستی کی آرام گاہ ہو۔ یوں بہادر خان کی بہادری کی کہانیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ قصہ پرینہ بن گئی اور اس کی روح بھی شاید اس گمنامی پر نوحہ کنا ہوگی۔ وقت کے بے رحم ہاتھوں نے اس مقبرے کو بہت زخم دیے، ایک طرف انسانی غفلت اور بے حسی، تو دوسری طرف قدرتی آفات نے بھی اس عمارت کو نقصان پہنچایا۔ 20ویں صدی میں آنے والے کئی زلزلوں اور جنگوں کے دوران دھماکوں کی وائبریشن سے اس کے گنبد اور محرابیں کمزور پڑ گئیں۔ مقبرے کے اندر جہاں بہادر خان کی قبر تھی، وہاں بس ٹوٹی پھوٹی اینٹیں تھیں اور ایک بے نام سی ابھری ہوئی مٹی۔ کچھ سال پہلے تک یہ عالم تھا کہ مقبرے کے اندر گندگی کے ڈھیر تھے اور آس پاس ناجائز تجاوزات نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ 2018 میں پنجاب کے محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی بحالی اور مرمت کا کام شروع کیا۔ تقریباً 22 سے 27 ملین روپے کا بجٹ رکھا گیا اور روایتی تعمیراتی مسالے تیار کر کے ٹوٹے حصوں کو جوڑنے کا کام شروع ہوا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے پرانی تصاویر اور تاریخی حوالوں کی مدد سے ڈھانچے کو اس کی اصل شکل کے قریب لانے کی کوشش کی۔ مرمت کے دوران پتہ چلا کہ مقبرے کے مرکزی گنبد کے نیچے قبر کا فرش بھی بیٹھ چکا ہے، تو نئی اینٹوں سے قبر کا اصل خاکہ بحال کیا گیا۔ باہر چبوترے کے کئی حصوں کو سیدھا کر کے ان پر لوہے کی جنگلا نما باڑ لگا دی گئی تاکہ آس پاس کے لوگ مزید تجاوز نہ کریں۔ بادشاہتیں ختم ہو گئیں، سلطنتیں مٹ گئیں، مگر یہ خاموش عمارت اب بھی کھڑی ہے، گویا ہم سے کہہ رہی ہو، مجھے سنبھال لو، میں تمہارے ماضی کا نشان ہوں۔ اس مقبرے کی خاموش فضا میں کھڑے ہو کر آنکھیں بند کریں تو شاید دور سے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں، جنگ کا شور اور نعرہ تکبیر گونجے۔ تصور میں ایک جانب اورنگزیب کا دربار ہو جہاں بہادر خان کو سونے کے خلط پہنائے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب وہیں بہادر خان قید تنہائی کاٹ رہا ہے۔ پھر جنازہ اٹھتا ہے، چند وفادار آنسو بہاتے ہیں اور ایک خاموش گوشے میں اسے دفنا کر عہد رفتہ کے ساتھ ہی فراموش کر دیا جاتا ہے۔